السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ پچھلے ہفتے سود کے احکام کا بیان چل رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے لینے والا اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کو حرام قرار دے دیا، اور جو ماضی کے بھی سودی لین دین تھے ان کو بھی باطل اور انویلڈ قرار دے دیا، کہ اگر کسی کا کوئی سودی معاہدہ ہے تو اب وہ اس سود کو جاری نہیں رکھ سکتا، اور اس کو وہ سودی معاہدہ ختم کرنا پڑے گا، اور وہ صرف اور صرف اپنا جو اصل مال ہے اس کا وہ واپس لے سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا، کہ سودی لین دین کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ جو اسلوب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سود کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ اختیار کیا ہے، ایسا اسلوب اور کسی گناہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سودی لین دین کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم توبہ کر لو، اگر باز آ جاؤ اس کام سے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، کہ یعنی کہ جو تم نے اصل میں قرضہ دیا تھا، وہ چاہے سودی کانٹریکٹ ہی تھا، وہ کانٹریکٹ تو ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارا اصل جو ہے وہ تمہارا حق ہے، اور جتنے رقم تم نے دی تھی وہ تم واپس لینے کے حقدار ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم لوگوں پہ ظلم کرو یعنی سود لے کے، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے کہ تمہاری اصل رقم بھی مار لی جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اصل رقم واپس لینے کے تم حقدار ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، کسی کو آپ نے قرضہ دیا اور اس کے طے ہوا تھا کہ اس خاص مدت کے بعد واپس کرنا ہے، تو پہلی چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قرضہ کسی کو دیا اس پہ سود نہیں لے سکتے۔ اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں کہ جس نے قرضہ واپس کرنا ہے اس کے ساتھ نرمی کی جائے، اگر وہ حقیقتاً تنگ دست ہے اور مشکل کا شکار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دینی چاہیے آسانی تک، یعنی کہ یہاں تک کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، ممکن ہو جائے کہ وہ قرض کی رقم ادا کر سکے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے صدقہ ہی کر دو، یعنی اس کا قرضہ بالکل معاف کر دو صدقے کے طور پہ، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو جو ایک ایکسپلائٹیشن کا اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا نظام، سودی نظام تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کیا، اور اس کے بدلے بھائی چارے کا اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافذ کیا، کہ جس میں نہ صرف اپنے بھائی کو ایک شخص قرضہ دیتا ہے اپنے بھائی کو بغیر سود کے اور اس طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے، بلکہ اس کو مہلت بھی دیتا ہے اگر اسے تنگی ہو قرضہ واپس کرنے میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی بھی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے اور وہ واپس نہیں کر پا رہا، تو اگر اس کو چھوڑ ہی دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، تو یہ بھی سب سے بہتر ہوگا۔ تو یہ فرق ہے دنیا کے استبدادی اور سود کے نظام کا اور اسلامی نظام کا، جو کہ جس کی یہ جو مثال ہے وہ یہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے۔
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا دن. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس دن ہر شخص کو اور ہر جان کو جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیے، ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو جو شخص سودی لین دین میں ہے، سود لے رہا ہے، دے رہا ہے، اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس نافرمانی کا، اس گناہ کا. اور اگر کوئی اس کی بجائے لوگوں کو قرض حسنہ دیتا ہے، بغیر سود کے قرض دے دیتا ہے، پھر اس میں ان سے سختی نہیں کرتا واپسی لینے کے معاملے میں، اور اگر کوئی تنگ دست ہو اس کو مہلت دیتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی ادا نہ کر سکے تو اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، تو اس طرح کے جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پورا پورا اس کا اچھا بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تو اس لیے صرف دنیاوی مال و دولت کو دیکھنے کی بجائے اور اس کے بارے میں ڈرنے کی بجائے کہ میرا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، بندے کو اس دن سے بھی ڈرنا چاہیے، اس دن کا خوف بھی بندے کے دل میں ہونا چاہیے کہ جس دن سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جہاں پہ ہر کسی کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اگلی آیت قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرض کے لین دین کو لکھنے کی ترغیب دی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو وہ اس کو لکھ لے اور اس پہ دو گواہ بھی بنا لے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، قرض لو یا دو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس کے ساتھ آپ نے یہ طے کر لیا کہ مثلا 1 سال بعد مجھے واپس کر دینا، 2 سال بعد واپس کر دینا. تو جب اس طرح کا معاملہ ہو تو فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کانٹریکٹ ہے، اس کو کوئی لکھنے والا جس کو لکھنا آتا ہے وہ عدل انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ اور زیادتی کیے بغیر اس کو لکھ دے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا وہ انکار نہ کرے لکھنے سے، کما علمہ اللہ، کہ جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے لکھنا، فلیکتب، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے. یہاں یہ جو بیان ہو رہا ہے لکھنے کا، اس میں یعنی کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو بہت کم لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، تو اس لیے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کریں. اب الحمدللہ زیادہ تر لوگ خود لکھ سکتے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی خود لکھ سکتا ہے تو پھر دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو لکھ کے دے، لیکن اگر وہ خود نہیں لکھ سکتا تو پھر کسی کو اس کی لکھنے میں مدد کر دینی چاہیے. اور یہاں جو یہ جو لکھنا ہے اس سے کوئی پروفیشنل رائٹنگ مراد نہیں ہے کہ جو قانونی انداز سے وکلا لکھتے ہیں، بلکہ اس میں سادہ سی بات لکھنا ہے کہ جی اس نے پیسے لیے ہیں اور اس شخص نے پیسے دیے ہیں، اور یہ دو گواہوں کے نام ہیں، اور اس فلاں ڈیٹ کو یہ رقم واپس کرنی ہے. سادہ جملے جو ہیں وہ لکھنے ہیں، اور بلکہ لکھوانے بھی آگے، جیسے کہ اس آیت میں بیان آئے گا کہ جو قرضہ لے رہا ہے اس نے عبارت لکھوانی ہے. تو یہ یہاں جو لکھنے سے مراد ہے، یہاں کوئی پروفیشنل رائٹر مراد نہیں، بلکہ صرف یہ کہ ایک بندے کو لکھنا آتا ہے اور آپ اس کو ڈکٹیٹ کر دیں، بتا دیں کہ بھئی میرے لیے یہ عبارت لکھ دیں، وہ عبارت لکھ دے گا. اگر کوئی پروفیشنل سروسز دے رہا ہے، کوئی خصوصی لیگل قانونی جو جو لینگویج ہے اس کو استعمال کر کے کوئی لکھ رہا ہے، تو وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ وہ اپنے اس کام کی پھر وہ سروس چارج لے سکتا ہے، اس کی رقم لے سکتا ہے. لیکن جہاں تک بیسک رائٹنگ ہے کہ کوئی شخص جو ان پڑھ ہے، جو لکھ نہیں سکتا، اور وہ کسی لکھے پڑھے کو کہے کہ جی میں آپ کو لکھواتا ہوں کہ یہ 2 4 جملے آپ میرے لکھ دیں، تو اس کو انکار کرنا درست نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو ان پڑھ ہے، جو لکھ نہیں سکتا، اگر وہ آپ کو کہے کہ جی میرے لیے یہ عبارت لکھ دیں اور عبارت میں آپ کو لکھواؤں گا، آپ نے صرف لکھنا ہے، املا کرنی ہے،
تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جو لکھا پڑھا شخص ہے وہ اس کے لیے لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ذمے حق ہے، یعنی جس نے قرضہ لیا ہے، وہ املا کروائے، وہ بولے، لکھنے والے کو کہے کہ میں بولتا ہوں کہ میرے ذمے کیا چیز ہے اور تم لکھو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس لکھوانے میں وہ کوئی کوتاہی نہ کرے۔ یعنی پہلے ظاہر سی بات ہے انفارملی ایک زبانی بات طے ہوتی ہے کہ کیا کیا اس کی کنڈیشنز ہوں گی، کہ کتنے پیسے دیے جائیں گے، کب واپس کیے جائیں گے، تو یہی بات جیسے زبانی طے ہوئی تھی اسی طرح وہ لکھوائے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اصول یہ بیان کر دیا کہ یہ جو قرضہ کا لین دین ہوگا اس کی جو رسید لکھ کے دے گا، وہ جو شخص رقم وصول کر رہا ہے، جو قرضہ لے رہا ہے، وہ لکھ کے دے گا تو، یا لکھوا کے دے گا، تو اگر جس کو قرضہ دیا جا رہا ہے، جو قرضہ لینے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے ذمے اب حق ہے کہ اس نے وہ قرضہ واپس کرنا ہے، اگر وہ سفیہن، اگر وہ بیوقوف ہے، مطلب کہ اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، جیسے کوئی کہہ لیں کہ ذہنی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ بوجھ رکھتا، او ضعیفن، یا وہ کمزور ہے، مثلا بچہ ہے، او لا یستطیع، یا کسی بھی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یملا، کہ وہ املا کروا سکے، وہ لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا جو ولی ہے، جو اس کا گارڈین ہے، جو اس کا کیئرر ہے، وہ عدل و انصاف کے ساتھ اس کے بہاف پہ وہ عبارت لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر اس جو عبارت لکھی ہے، یہ جو معاہدہ لکھا ہے، اس پہ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، یعنی 2 مرد گواہ بھی اس معاہدے پہ بنا لو، کہ اس معاہدے پہ ایک تو یعنی کہ لکھوا دیا اس معاہدے کو قرض لینے والے نے، اور اس پہ 2 گواہ بھی بنا دیے جائیں، مرد گواہ۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر 2 مرد موجود نہیں ہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جو تم، جن پہ تم راضی ہو گواہ بننے کے لیے، یعنی جن مردوں اور عورتوں کی عدل پہ، ان کے سچے ہونے پہ اور ان کے تقوی پہ تم لوگ مطمئن ہو، اور تمہیں یقین ہے کہ یہ شریف لوگ ہیں اور عزت دار لوگ ہیں اور سچے لوگ ہیں، یہ کل کو گواہی نہیں بدلیں گے، تم ان پہ راضی ہو، ان کے عدل پہ، ان کے تقوی پہ، ان کے کریکٹر پہ، تو ان کو گواہ بنا لو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا 2 عورتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجہ یہاں پہ بیان کی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے اس کانٹریکٹ کے بارے میں تو دوسری اس کو یاد کروا دے کہ بھئی فلاں موقع پہ ہم دونوں اکٹھی تھی اور ہم نے اس طرح کر کے گواہی دی تھی اس کانٹریکٹ پہ۔ یہاں پہ یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ایک فنانشل کانٹریکٹ ہے، یہ ایک مالی لین دین کا کانٹریکٹ ہے، اور اسلام نے جس انداز سے معاشرے کی بنیاد رکھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں پہ یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ مالی جو معاملات ہیں اور مالی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے بھی کمائیں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کمائیں اور ان کی بھی کفالت کریں۔ تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو یہ ذمہ داری نہیں دی، ان پہ فرض نہیں کیا کہ وہ اپنا کمائیں اور کما کے دوسروں پہ خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نرمی اور آسانی رکھی کہ اگر وہ کماتی ہیں تو وہ ان کے اپنے لیے ہے، اور اگر وہ نہیں کماتی تب بھی جو ان کے جو اولیاء ہیں جیسے شوہر ہے یا اس کا جو باپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خرچہ اٹھائیں۔ مثلا جب عورت ابھی شادی شدہ نہیں ہے تو باپ اس کا خرچہ اٹھانے کا ذمہ دار ہے، شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سارے خرچے پورے کرے۔ تو اس لیے اس معاشرے میں کہ جہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ عورتوں کی یہ ذمہ داری نہیں، تو وہاں پہ اس مالی معاملے میں اس چیز کو کہا گیا کہ 2 مردوں کو گواہ اس طرح کے کانٹریکٹ پہ بنایا جائے، کیونکہ یاد رکھیں کہ کل کو ان گواہوں کو بلایا بھی جائے گا،
اگر ضرورت پڑ گئی، اگر کہیں جھگڑا کھڑا ہو گیا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دو گواہ جو ہیں وہ مرد ہی بنائے جائیں، تاکہ بعد میں وہ گواہی دے سکیں جہاں کہیں بھی آنا جانا پڑے۔ اور اگر بامر مجبوری دو مرد گواہ ملتے نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے، اور عورتیں یعنی کہ اس طرح کی ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس پہ گواہی کیونکہ ان کا روٹین کا اگر روزمرہ کا معاملہ نہیں ہے، اور اس روزمرہ کے معاملہ نہ ہونے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ ان کو بھول جائیں، کیونکہ وہ روزانہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے کانٹریکٹس پہ گواہ بنے، تو پھر ایک جو ہے وہ دوسری کو یاد دلا دے اور پھر وہ اس طرح کر کے یہ جو گواہی ہے وہ دے دی جائے۔ یہ اصل میں جو کانٹریکٹ تیار ہو رہا ہے اس میں یہ مینشن ہو رہا ہے کہ یہ گواہ کس طرح سے ہوں گے، ایک مرد ہے اور اس کے ساتھ دو عورتیں ہیں۔ یہ سول میٹرز میں ہوتا ہے، جو مالی معاملات ہوتے ہیں۔ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں مرد عورت کی گواہی میں فرق نہیں ہوتا۔ مثلا اگر ایک مرد آ کے چاہے گواہی دیتا ہے کہ میں نے قتل کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے، یا عورت دیتی ہے، تو عورت کی گواہی بھی وہاں پہ قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ ہے ایڈوانس میں جب سول میٹرز میں ایک اسلامی معاہدہ ہوگا تو اس میں معاملہ کیا ہوگا۔ یہاں ایک اور امر ہے، ایک اور معاملہ ہے جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے خلاف کوئی کلیم کیا کہ جی اس بندے نے میرے اتنی رقم میری دینی ہے، یا اس بندے نے مجھ سے یہ چیز خریدی تھی، اس کے ابھی تک اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، تو سٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ وہ دو گواہ پیش کرے گا، دو مرد گواہ پیش کرے گا، یا ایک مرد اور دو عورتوں کو بطور گواہ پیش کرے گا۔ لیکن ایک تیسری شکل بھی ہے جو شریعت نے جائز رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گواہ موجود نہیں ہے زیادہ میں، تو وہ کیا کرے کہ وہ ایک گواہ پیش کر دے، اس کو ایک ہی گواہ مل رہا ہے، وہ ایک گواہ اس نے پیش کر دیا، اور اس کے ساتھ اس نے قسم اٹھا لی، وہ قسم حلفیہ بیان دے دے کہ جی میں حلفن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس بندے سے رقم لینی ہے، اور اس کے ساتھ وہ ایک گواہ پیش کر دے، تو یہ بھی پھر دو گواہوں کے برابر تسلیم کر لیا جائے گا اس کلیم کرنے میں۔ اور اسی طرح اگر اس نے قسم اٹھائی اور اس کے ساتھ دو عورتیں اس نے بطور گواہ پیش کر دی، تو تب بھی جو ہے وہ کلیم اسلامی ایک عدالت میں وہ اپنا کلیم ثابت کر سکتا ہے اس طریقے سے بھی کہ دو عورتیں ہیں اس کے پاس گواہ، لیکن ساتھ وہ قسم دے دیتا ہے، حلفیہ کہہ دیتا ہے کہ میری یہ رقم اس کے ذمہ بنتی ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گواہ ہیں وہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، کہ پہلے تو وہ گواہ بن گئے، انہوں نے سائن اپنے کر دیے، اور بعد میں جب گواہی دینے کا موقع آئے تو تب وہ آئے نا، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو اس لیے جب ایک دفعہ وہ گواہ بن گئے تو پھر اگر انہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ پھر ان کو گواہی دینی چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا ان تکتبوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی کہہ لیں کہ سستی نہ اختیار کرو کہ تم قرض کا معاملہ لکھ لیا کرو، صغیراً او کبیراً الی اجل، قرض چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر اس کے ساتھ آپ نے ایک وقت طے کیا ہے بندے کے ساتھ کہ جی آپ نے مجھے اتنی دیر میں یہ رقم واپس کرنی ہے، رقم تھوڑی چھوٹی ہے بڑی ہے، تو پھر اس کو لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں، اللہ کی نظر میں یہ چیز اقسط، یہ زیادہ عدل والی ہے، زیادہ انصاف والی ہے، وہ اقوام للشہادہ، یہ جو لکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھنے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لکھ لینا، سودی سوری یہ جو قرض کے معاملے کو لکھ لینا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل والا کام ہے، درستی والا کام ہے، وہ اقوام للشہادہ، اور گواہی کے لیے بھی زیادہ یہ درست رکھنے والی چیز ہے گواہی کو۔ یعنی ایک تو یہ کہ کسی معاملے پہ دو گواہ بنا لیے، اور ساتھ اس کو جب لکھ بھی لیا تو وہ جب لکھا ہوا گواہ پڑھیں گے تو ان کو آسانی ہوگی یاد کرنے میں کہ ہم نے اس چیز پہ گواہی دی تھی، چہ جائے کہ وہ زبانی گواہی دیں۔
وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ لکھنا اس چیز کے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبے میں نہیں پڑو گے، کہ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہوگا کہ کیا معاملہ طے ہوا تھا، تو جب وہ عبارت لکھی ہوئی دیکھے گا تو دونوں فریق جو ہیں ان کو یاد آ جائے گا کہ ہم نے کیا طے کیا تھا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہاں اگر تم لوگوں کی تجارت ہو نقد کی، تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو، فلیس علیکم جناح، تو پھر تم پہ کوئی حرج نہیں ہے اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو، کہ اگر آپ کوئی چیز کسی کو بیچ رہے ہیں اور وہ فوراً آپ کو پیمنٹ کر رہا ہے، تو پھر کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو لکھ کے لیں۔ آپ نے چیز اس کے حوالے کر دی، رقم اس سے لے لی، تو اس کو لکھ کے کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اس میں حرج کوئی نہیں اگر نہ لکھا جائے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو اس پہ بھی گواہ بنا لیا کرو۔ یہاں یہ جو خرید و فروخت ہے، اس سے مراد اس طرح کی خرید و فروخت ہے کہ جس میں بعد میں بھی جھگڑا کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے مثلاً اگر کسی کا معاہدہ طے پا گیا زبانی کہ میں اپنا مکان تمہیں بیچتا ہوں اتنی رقم کے بدلے میں، تو اس طرح کے معاملات میں خرید و فروخت نافذ ہونے کے باوجود بھی بعد میں بھی جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں جیسے پراپرٹی ہے یا اس سے ملتی جلتی چیزیں، اس میں جو ہے وہ گواہ بنا لینے چاہیے، لکھ لینا چاہیے، چاہے نقد بھی خرید و فروخت ہو رہی ہو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے۔ اب وہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو خام خواہ تنگ کیا جائے، کہ ان سے یہ تقاضا کیا جائے کہ دور سفر کر کے جائیں گواہی دینے کے لیے، یا کسی سے خام خواہ کہا جائے کہ بھئی آپ دوسرے شہر آ کے ہمارا معاہدہ لکھ جائیں۔ یہ تنگ کرنے والی بات ہے۔ قریبی یعنی کہ ایسا معاملہ کیا جائے کہ آپ کا کام بھی ہو جائے اور دوسرے کے لیے بھی انکنوینئنس یا تنگی نہ ہو۔ دوسرا تنگ کرنے کا طریقہ، تکلیف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے، ان کو فورس کیا جائے غلط گواہی دینے پہ یا غلط چیزیں لکھنے پہ، تو یہ چیز ناجائز ہے، ایسا کرنا درست نہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے کھلی نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں علم سکھلاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اللہ سبحانہ وتعالی، یہ وہی چیز جو لکھت پڑھت والا ہی معاملہ ابھی چل رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر تم سفر پہ ہو، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور سفر میں تمہیں لکھنے والا نہیں مل رہا، یعنی کہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو شخص لکھنا جانتا ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے کوئی بھی، یا یہ کہ آپ کے پاس لکھنے کے لیے کہہ لیں کہ کاغذ پینسل وغیرہ موجود نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو دوسرا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تم کوئی چیز رہن کر کے جو ہے رہن قبضہ میں اب کسی سے لے کے، تو اس طریقے سے بھی کسی کو قرضہ دے سکتے ہو کہ مثلاً کوئی شخص آپ کے پاس سفر میں ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میرے پاس زیور ہے، میں آپ کے پاس زیور رکھ دیتا ہوں رہن کے طور پہ، اور مجھے 10,000 روپیہ چاہیے، آپ اس کو دے دیں، اور جب وہ آپ کو پیسے واپس کرے گا، آپ نے اس کی جو چیز رکھی تھی ایک گارنٹی کے طور پہ، رہن کے طور پہ، وہ آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ تو یہ جو اس طرح سے کسی سے گارنٹی کے طور پہ کوئی اس کی پروڈکٹ کوئی چیز رکھ لینا، یہ اسلام میں جائز و درست ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ اس جو چیز گارنٹی کے طور پہ رکھی ہے اس سے فائدہ نہیں آپ اٹھا سکتے، وگرنہ وہ فائدہ سود بن جائے گا۔ مثلاً اگر آپ نے کسی کو 1,000 پاؤنڈ ادھار دیا اور اس نے بدلے میں آپ کو کوئی چیز مثلاً اپنی گاڑی آپ کے پاس رکھ دی گروی گارنٹی کے طور پہ، آپ اس گاڑی پہ ٹریول نہیں کر سکتے، اس گاڑی کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، کیونکہ اگر آپ استعمال میں لائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ شخص وہ آپ کو 1,000 پاؤنڈ بھی واپس کرے گا، اور اس دوران آپ نے اس کی گاڑی سے فائدہ بھی اٹھایا، اور یہ فائدہ سود بن جائے گا۔
تو اس لیے جو چیز گارنٹی کے طور پہ رکھی جاتی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص جس نے قرضہ واپس کرنا ہے اگر وہ شرائط کے مطابق واپس نہیں کرتا تو آپ پھر حق بجانب ہوں گے کہ وہ چیز بیچ کے آپ اپنا جو قرضہ ہے وہ اس کی ادائیگی کر لیں، اس کی رقم آپ کو مل جائے، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے استعمال کا جو حقدار ہے یعنی کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا، وہ صرف فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے مین بندہ، آپ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں اگر اس کی مینٹیننس کسی چیز کی کرنی پڑتی ہے تو بقدر مینٹیننس آپ اس کا جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص گارنٹی کے طور پہ اگر ایک بھینس ایک گائے کسی کے پاس رکھتا ہے تو اب اس بھینس کو سنبھالنے کا، اس کے چارے کا، یہ وہ سارا کچھ خرچہ ہوگا، تو وہ خرچہ جو ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں، یا اس کے برابر خرچے کے آپ اس جانور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں، صرف خرچہ پورا کرنے کے لیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اس کو لکھا جائے اور اس پہ گواہ بنائے جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سفر میں ہیں اور لکھ نہیں سکتے تو پھر گارنٹی کے طور پہ کوئی چیز رکھ لی جائے۔ تیسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم کو ایک دوسرے پہ اعتماد ہے اور تم ایک دوسرے کے بارے میں مطمئن ہو تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کو امانت دی جائے، یعنی یہاں قرضہ مراد ہے کہ جس شخص کو پھر قرضہ دیا گیا ہے اور اس کے بھائی نے اس کو قرضہ دیا ہے اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ ذمہ دار شخص ہے، اس پہ مجھے پورا اعتماد اور یقین ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اور اس لیے میں اس کے ساتھ لکھت پڑھت بھی نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ کوئی گارنٹی کے طور پہ بھی چیز نہیں لیتا۔ تو اب جس شخص نے اعتماد کیا ہے اس نے اپنے رزق پہ کیا ہے، اب اس نے اپنے رزق پہ یہ اعتماد کر لیا ہے، اب اگر اس کو پیسے واپس نہ ملے اب یہ کورٹ میں کیس لے کے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، اسلامی کورٹ میں یہ کیس لے کے نہیں جا سکتا، اس نے اپنا وہ رائٹ سرنڈر کر دیا۔ اگر یہ وہ اپنا رائٹ محفوظ رکھنا چاہتا تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ یہ لکھتا بھی اور اس پہ گواہ بھی بناتا، لیکن اب اس نے اپنا رائٹ خود ویو آف کیا ہے۔ تو جب اس نے اپنا رائٹ اپنے بھائی پہ اعتماد اور یقین کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کو امانت دی گئی ہے اب اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی امانت کو، قرضے کو واپس ادا کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ جو اس کا رب ہے اس سے وہ ڈرے، اور یہ نہ سوچے کہ چونکہ میرے بھائی نے میرے پہ اعتماد کرتے وقت ہوئے اس میں لکھا نہیں تھا، اس پہ گواہ نہیں بنائے تھے تو اب میں اس کا قرضہ مار جاؤں، ایسا نہ وہ کرے معاملہ، بلکہ وہ اللہ سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو چھپاؤ مت، کہ مثلا اگر کوئی شخص گواہ بنا تھا اور کسی معاہدے پہ اور جب اس کی ضرورت پڑی ہے تو پھر وہ اپنی گواہی کو چھپائے نہ، وَمَن يَكْتُمْهَا، کیونکہ جو شخص گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار دل ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے عملوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دل کا تذکرہ کیا گناہ کے ساتھ، یہ بھی اس معاملے کی شدت اور سنگینی کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں صرف فرمایا کہ وہ شخص گناہگار ہے، کہا ہے اس کا دل گناہگار ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ بندہ اپنے نفس میں اندر جانتا ہے کہ حق کیا ہے، درست گواہی کیا ہے، پھر اس کو اگر وہ چھپاتا ہے تو اس کا اندر اصل میں خراب ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وهي القلب، کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا عضو ہے کہ جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورا جسم انسان کا صحیح رہتا ہے، اور جب اس میں خرابی آ جاتی ہے تو پورے کا پورا انسان جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسانی جسم کا حصہ جو ہے وہ دل ہے۔ تو دل کا بیمار ہو جانا یا دل کا گناہگار ہو جانا یہ بڑی ہی سنگین چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس چیز کو بیان کیا، یہ بھی بیان کر دیا کہ جس شخص نے قرضہ دیا ہے اس کا حق قانونی طور پہ عدالت میں تبھی بنے گا جب وہ پہلے اس میں لکھ لے اور اس پہ گواہ بنا لے اور معاملات طے کر لے۔
کل کو اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی عدالت میں پیش کرنے کی تو پھر اس کا نقصان اسی کو ہوگا، پھر وہ اپنے آپ کو ہی بلیم کرے اگر وہ نہیں کرتا، اگر کسی پہ اعتماد کرتے ہوئے وہ لکھت پڑھت نہیں کرتا اور گواہ نہیں بناتا۔ دوسری طرف اس شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نصیحت کی کہ اگر کسی پر اس کے بھائی نے اعتماد کیا ہے اور لکھت پڑھت نہیں کی تو وہ یہ نہ سوچے کہ اب میں اس کا حق مار سکتا ہوں، بلکہ اس کو حق ادا کرنا چاہیے، اور اگرچہ جس کا حق بنتا ہے وہ دنیا کی عدالت سے تو اپنا حق نہیں لے سکتا اس بندے سے، لیکن قیامت کے دن پھر اس کو وہ حق جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کی شکل میں واپس کرنا پڑے گا، جو کہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کے پاس دلیل نہ ہونے، گواہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے اپنا حق نہ وصول کر سکے تو انسان یہ نہ سوچے کہ یہ میری چیز ہو گئی یا میرا یہ حق ہے، بلکہ ابھی بھی اس کے لیے یہ باطل مال اور حرام مال ہی ہوگا، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے کی جو چیز ہے اس کو ناجائز اس پہ قبضہ کر لے یا اس کو استعمال کرے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم اپنی جانوں میں، اپنے اندر، تمہارے دلوں میں جو چیز ہے اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ہر چیز کا تم سے حساب لے گا۔ تمہارے اندر اگر خرابی ہے یا باہر خرابی ہے، اس کا تم بیان کرتے ہو یا چھپا کے رکھتے ہو، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو اللہ پھر جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے اس کی پکڑ کر لے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب نے نازل کیا، والمؤمنون، اور جو مومن ہیں وہ بھی ایمان لائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ جو بیان اسلوب کیا ہے، اس سے صحابہ کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے، اور ایک یہ فضیلت کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کی جماعت کو مومنین کی جماعت قرار دے رہے ہیں، اور ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اس چیز پہ ایمان لائے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کل آمن باللہ، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آمن باللہ، یہ اللہ پہ ایمان لائے، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف انبیاء پہ نازل کی ان پہ ایمان لائے، و رسلہ، اور اللہ کے جو رسول ہیں سارے کے سارے ان سب پہ یہ ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسلی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے جو انبیاء اور رسل ہیں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ اس نبی کو ہم مانتے ہیں اور دوسرے کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ جو پہلی امتیں تھیں جو بنی اسرائیل تھے ان میں یہ بڑا کہہ لیں کہ ایک طریقہ کار تھا کہ وہ کچھ انبیاء کو مانتے تھے، کچھ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور کچھ کی نبوت کا انکار کر دیتے تھے۔ تو یہ جو مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں اور کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں سمعنا، کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کی طلبگار ہیں، تیری بخشش چاہتے، تیری طرف سے ہم بخشش چاہتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہاں جو سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ چاہے کوئی چیز تم اپنے دلوں میں چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ اس پہ تم سے پوچھ گچھ کرے گا، تو یہ ایک بڑی سخت کہہ لیں کہ آیت ہے،
اور ایک بڑی ہی ڈرانے والا معاملہ ہے، اور صحابہ بھی اس سے پریشان ہوئے کہ ہمارے دلوں میں جو باتیں گزرتی ہیں، خیال گزرتے ہیں، کیا اس پہ بھی ہماری پوچھ گچھ ہوگی اور اس پہ پکڑ ہوگی؟ تو اس پہ جو ان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو حکم اور معاملات بیان کیے ہیں ان کو سنیں اور اس پہ اطاعت اور فرما برداری کریں، اس پہ ایمان لائیں، اور جب وہ ایمان لائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی اس سے اگلی آیت میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت اور اس کی استطاعت سے بڑھ کے مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتا۔ تو اس لیے جو خود بخود انسانی دل پہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، سزا نہیں دے گا، جیسے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز واضح ہے۔ لیکن اگر کوئی دل میں پختہ ارادہ کر لیتا ہے کسی غلط کام کا، یا یہ کہ اس کا اظہار کر دیتا ہے، تو اس پہ پھر پکڑ ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے توفیق دی نیکی کرنے کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ اب ایک غریب شخص ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں، وہ یہ سوچتا ہے، وہ صرف یہ سوچتا ہے اور پکا ارادہ اس کا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اللہ مال و دولت مجھے دے تو میں اسی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس نے پکا ارادہ کیا اس چیز کا، اس کو اس ارادے کی وجہ سے ہی ثواب ہو جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے مال و دولت دی لیکن وہ اس کو اجاڑ رہا ہے حرام کاموں میں، فضول خرچی میں، اور یہ شخص یہ سوچتا ہے دوسرا شخص کہ اگر میرے پاس پیسے ہوئے یا میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی اسی کی طرح عیاشی کرتا اور اسی کی طرح پیسہ اجاڑتا۔ تو یہ جو اس کا پکا سوچ ہے نا، کہ اس کو اس غلط عمل سے روکنے والی جو چیز ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، اور اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو اس کا پکا ارادہ ہے کہ بھی میں نے یہ غلط کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے فضول خرچی کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کی یہ جو غلط سوچ ہے، اس کا یہ جو غلط نظریہ ہے، اس کی بیسس پہ ہی اس کو گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو پکے ارادے ہوتے ہیں انسانوں کے، کہ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ بھی قابل مواخذہ معاملہ ہے۔ لیکن خیالات کا آنا جانا، غلط خیالات کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، جب تک کہ بندہ ان پہ عمل نہ کرے یا ان کو بولے نہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کے تکلیف یا اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر کسی نے جو کچھ کمایا، جو کچھ اس نے کیا، اس کا اس کو فائدہ ملے گا، جو اس نے نیکی کی وہ اس کو فائدہ ملے گا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اس نے برائی کی، جو اس نے برا کیا، اس کا جو نقصان ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ اس شخص پہ ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہاں پہ پھر اسلوب بدل رہا ہے کہ مومن یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پہ اس طرح سے بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ جیسا کہ یہودیوں نے جب سرکشی کی اور انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے کتابوں کو بدل دیا، انہوں نے سودی لین دین شروع کر دیا جو کہ اللہ نے ان پہ بھی حرام کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ سختی کی، اور جو حلال چیزیں تھیں کئی ان پہ وہ بھی حرام کر دیں، جیسا کہ ان پہ چربی کو حرام کر دیا گیا کہ جو کہ ان جنرل ساری شریعتوں میں حلال تھی لیکن ان پہ حرام کر دیا گیا کہ وہ چربی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ان پہ اور بھی کئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سخت احکامات ہیں وہ سزا کے طور پہ ان پہ نافذ کیے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ
جس طرح ہم سے پچھلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا گیا تھا ان کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے، ہم پہ اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب ہم پہ اس چیز کا بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا بھی، جس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اے ہمارے رب ہم سے درگزر کر، ہماری جو غلطیاں ہیں ان سے درگزر کر دے، ان کو اگنور کر دے۔ واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ ورحمنا، اور ہم پہ رحم کر۔ انت مولانا، کیونکہ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری اے اللہ تو مدد کر کافر قوم کے خلاف۔ تو یہ بڑی ہی جو اہم آیات ہیں سورہ البقرہ کی آخری آیات، اور ان کو انسان کو اپنا جو ہے وہ روٹین بنانی چاہیے کہ ان آیات کو بندہ کثرت سے پڑھے اور اپنی روٹین میں ان دعاؤں کو کرتا رہے۔ یہ سورہ البقرہ الحمدللہ آج ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ جو سورہ آل عمران ہے وہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو ساتھیوں میں سے اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔